صوفیزم میں تو بڑا کام ہوا ہے، یہ دین اسلام ایون یہ پاکستان بننے میں صوفیان کرام کا بڑا کردار ہے کہ ان کی اگر قربانیاں نہیں ہوتی تو ہم تک شاید ہم پاکستان میں آج آزاد ریاست میں آزاد ملک میں بیٹھے یہ بھی ہمیں میسر نہیں ہوتا، یہ ان کی محنت ہے۔ صوفی کہتے ہیں ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، اور شاعر کی نوا مردو افسردو بے ذوق، افکار میں سر مست نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ آخر میں کہتے ہیں وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگوں میں فقط مستی کردار۔ بالکل اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم حافظ صاحب سے اپنا پہلا کوشچن کر لیں۔ ہم بات کر رہے ہیں صوفی ازم کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، کیا دیکھتے ہیں کہ صوفی ازم کے معنی کیا ہیں اور اصطلاحی اعتبار سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور جدید کا ایک بہت ہی مضبوط موضوع ہے آج کا، جو آج وینس ٹی وی کے توسل سے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ صوفی ازم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو صوفی ازم کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صوفی کا جو اصل مادہ ہے وہ صوف سے ہے، جس کے معنی اون کا لباس پہننے والے۔ یہ جو لفظ ہے وہ 9ویں صدی میں اس کو یہ لفظ باقاعدہ، اس سے پہلے آپ اگر سلطنت عثمانیہ وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ ہسٹری میں آپ کو شیخ کے نام سے پکارا جائے گا۔ 9ویں صدی میں اس پر یہ لفظ باقاعدہ ترویج ہوا اور اس کا ترویج ہونا شروع ہوا۔ علماء کرام نے اپنی تصانیف میں اسے اصحاب صفہ سے منسلک کیا ہے کہ اصحاب صفہ کی ہمیں ڈیٹیل یہ ملتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب صفہ کے طور پر بیٹھا کرتے تھے اور وہ دنیا سے بالکل بے نیاز تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ آپ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اور اللہ پاک ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ یہ وہ طالب علم تھے جو حضور کے چبوترے پہ بیٹھ کر جن کی محنت سے، جن کی مشقت سے علم دین حضور علیہ السلام کی احادیث طیبات ہم تک پہنچی، جس میں جید صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اصحاب صفہ کا حصہ تھے اور بڑے جید صحابہ کرام تھے۔ تو بزرگوں نے، علماء کرام نے یہ صوفی ازم کو بھی اسی سے جوڑا کہ یہ اصحاب صفہ سے منسلک کیا اس کو، پہلی بات۔ دوسری بات، صوفیان کرام کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے صوفیان کرام نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کرنے والے، تصفیہ کرنے والے، اپنے نفس کے جو قدورتیں ہیں دل کو پاک کرنے والے، صاف کرنے والے، اور ان کے فضائل و اخلاق سے دل کو مزین کرنے والوں کو صوفیان کرام نے صوفی ڈکلیئر کیا کہ یہ اس کی بنیادی اصطلاح ہے۔ اب ہم معاشرتی طور پہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والا، اور من تو پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا کہنا؟ تو بات یہ ہے کہ ہے صفائی، صوفی صاحب کہتے ہیں، صوفی محمد مجتبیٰ حسن علی شاہ کو کوٹ کروں گا، آپ کہتے ہیں ہے صفائی ظاہر و باطن کی شرط بندگی، اور بندگی کے جو نہ لائق ہو وہ بندہ کچھ نہیں۔ یعنی کہ ظاہر ہم وضو سے پاک کرتے ہیں، اور یقیناً کسی شیخ کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر وہ ہمارے دل میں ضرب لگاتے ہیں اور ہمارے دل کو ستھرا فرماتے ہیں۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو یقیناً وہ عبادات میں خشوع اور خضوع پاتا ہے، اس کی حلاوتوں کو محسوس کرتا ہے، اور یہ کسی شیخ کے صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اس میں دور جدید سے اس کو جوڑنا ہوگا، جیسے کہ انوار نے شروع میں بتایا کہ صوفیزم میں تو بڑا کام ہوا ہے، یہ دین اسلام ایون یہ پاکستان بننے میں صوفیان کرام کا بڑا کردار ہے کہ ان کی اگر قربانیاں نہیں ہوتی تو ہم تک شاید ہم پاکستان میں آج آزاد ریاست میں آزاد ملک میں بیٹھے یہ بھی ہمیں میسر نہیں ہوتا، یہ ان کی محنت ہے۔ لیکن دور جدید سے اگر اس کو میچ کریں گے تو اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا، آپ کہتے ہیں ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، اور شاعر کی نوا مردو افسردو بے ذوق، افکار میں سر مست نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ آخر میں کہتے ہیں وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگوں میں فقط مستی کردار۔ تو آج مستی کردار کی بات کریں گے، آج صوفیان کرام کی بات کریں گے۔ تو پہلے تمام شعروں کو حذف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ملا کی شریعت میں، ملا جو ہے عالم دین، عام طور پہ کتابیں پڑھ کر عام طور پہ یہ ان کی بات
کی جا رہی ہے، اہل حق علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں علامہ اقبال نے جو علماء مخاطب سو کی کیا بات کر رہے ہیں. جی علماء ایسے سو لوگوں کی کی بات کر رہے ہیں جو گفتار کے غازی تھے، ہاں. جو کردار کے غازی نہ تھے. اسی طرح تصوف والے ایسے لوگوں کو علامہ اقبال نے شامل کیا. تو اول تو یہ کہا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ باتیں کرتا ہے، عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. پھر کہا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ہاں وہ نگاہ ولی احوال، وہ احوال بتاتا ہے. اس کو یوں سمجھیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا گنج بخش، رحمۃ آپ اللہ نے تعالی. فرمایا اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے مریدوں، تم میرے بعد جو ہے میری ہڈیوں کو نہ بیچنا. بہت ہی ایسی بہت بڑی بات بات. کہ آپ نے فرمایا تو مریدوں نے کہا حضور اللہ بچائے کہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو آپ کی بعد آپ کی ہڈیوں کو بیچے. تو کہا ہڈیوں سے کو بیچنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم میری ہڈیوں کو بیچو گے، میری مراد یہ ہے کہ تم میری بعد میرے کشف و کرامت کو بیان کرتے جاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا، اور میری طرح راہ اختیار نہ کرو، یہ بڑا ظلم ہے. تو اس کو فرمایا علامہ اقبال نے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو نسبت ایسی ہے، ہمارے تو معاملات ایسے، ہمارے تو دادا ایسے تھے، ہمارے تو پردادا ایسے تھے، ایک بات. لیکن ہم کہتے ہیں، اپنے دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہو، یہ بتاؤ. ہاتھ میں ہاتھ دیے فقط انتظار فردہ ہو، فردہ کا انتظار کر رہے ہو بھائی آپ. تو اصل میں یہ ڈیپینڈ ہوگا وہ کشف و کرامت اپنے اندر پیدا کرنا. اگر نہ کیا تو پھر وہی ہے کہ تم وہ صوفی ازم والے باتوں کے داتا صاحب معاملے یہ میں بھی تو نہیں کہتے ہیں نا کہ اگر صوفی بننا چاہتے ہو تو سن لو کہ تصوف جو ہے وہ صفا سے ہے، یعنی کہ اندر کی باطن کی جو ہے وہ صفائی کرنی ہے. جی جی جی. اندر کی صفائی جب ہو جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اس کو اس طرح سے بتاتا ہے کہ نماز محبت، کیونکہ صوفی ازم میں جو نماز ہوتا ہے نا، حضرت علی فرماتے تھے جب آپ کو تیر لگا تو آپ نے فرمایا جب نماز پڑھوں گا نا، سجدے میں جاؤ یا نماز پڑھوں تو میرے تم تیر نکال لینا. یہ کون لوگ تھے اللہ اکبر. جو کہتے تھے کہ جب نمازیں پڑھیں تو تیر نکال لینا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ نماز محبت پڑھتے تھے. تو نماز محبت جو پڑھنا ہو تجھ کو، الف بن کے صوفی کھڑا قبلہ رخ ہو، اور رکوع میں جھکے تو سراپائے لا ہو، جو ہے بن کے سجدے میں خود لاپتا ہو، وہ مسجود کی تو ہی تصویر بن جا. تو اصل میں صوفیزم یہ ہے کہ وہ ایسے ان کی نمازیں کیا ہوتی تھی کہ نماز مومن کے معراج ہے. تو وہ معراج ہمیں کیوں نہیں حاصل ہے؟ کیونکہ صوفی والی وہ نماز ہمیں حاصل نہیں ہے، صحابہ والی وہ نماز حاصل نہیں ہے. تو اس کے ہمیں سمجھنا ہوگا. تو ہمیں ان باتوں سے باہر نکلنا ہوگا. اپنی بزرگوں کی ہڈیاں بیچنے کے بجائے ہمیں ان کے کشف و کرامات کو صرف بتانے کے بجائے ان کشف و کرامت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. یہ بنیادی بات ہے.